دانشمنداں نوں سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں دو واری، دانشمنداں نوں سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں دو واری، مڑ مڑ دھوکھے کھان محمد مت جنہاں دی ماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میاں محمد بخش پوٹھوار اور پنجاب اور اس خطے کی وہ ایک شخصیت تھے کہ جنہوں نے عملی طور پہ اپنے ایک ایک شعر میں قرآن کریم کی آیات، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مذہب کے جو بڑے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو رہتی دنیا کا تک، معاشرہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، نظام کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، خطہ کوئی بھی ہو، سمجھانے کی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ان کو، جس طرح سے علامہ صاحب نے قرآن کریم کو، ان کے بہت سارے احکامات کو اپنے اشعار میں ڈھالا تھا، اسی طرح سے میاں محمد بخش صاحب کی جو شاعری ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کریم کے احکامات کو میاں محمد بخش صاحب نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور اس حدیث مبارک کو حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، جس طرح سے میں نے ابتدا میں وہ شعر پیش کیے کہ وہ انہوں نے عقل مندوں کے لیے اور دانش مندوں کے لیے جو بات کی ہے، یہ دانش مندی صرف کوئی شخصیات کے لیے نہیں، یہ بڑے سطح پہ قوموں کے لیے دانش مندی کی بات ہے، یہ بڑے سطح پہ قبائل کے لیے، علاقوں کے لیے، خطوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، گروہ ہیں، فرقے ہیں، فقے ہیں، جو بھی ہو، کہ جو لوگ دانش مندی کرنا چاہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں، حدیث مبارک اور میاں محمد بخش صاحب کا یہ قول کہ وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہ ڈسے جائیں۔ ہماری قوم 75 سال سے اسی سوراخ سے بار بار ڈسی جا رہی ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ان دنوں کھلاڑی جو کبھی لندن میں، جو کبھی دبئی میں، جو کبھی جدہ میں، جو کبھی کسی اور جگہ، جو کبھی لاہور میں بیٹھ کے تو یہ قوم کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، مجدہ سناتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ پھر اگلی باری ہمیں دے دیں، اگلی باری پھر ہماری اگر ہمیں لے آئیں تو ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ قوم یہ سوال کرتی ہے کہ 75 سال میں ہماری ناکامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 75 سال میں ہماری تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کا کلچر، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی جمہوریت، آئین پاکستان، پاکستان کے قوانین، نیب، ایف آئی اے، پولیس، ان سب کو کس نے خراب کیا؟ کس نے توڑا؟ کس نے بیچا؟ کس نے پاؤں تلے روندا؟ اور کس نے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کے اس کو استعمال کیا؟ تو جواب ملے گا کہ وہی لوگ جو گزشتہ 30-40 سال سے اقتدار میں تھے، جو باریاں لگاتے رہے، 3-3 4-4 باریاں لگائیں، اور قوم جو زخم خوردہ قوم تھی، ان مسکینوں کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے وہ اس راستے اس پریشانی میں سے نکالنے کے لیے ایک راستہ نکالا، اور ایک تیسرا ایک شخص ایک آیا جس نے ان سب کو للکارا، اور جب اس نے للکارا تو اس کی للکار جو اس نے کہا تھا کہ میں جب ان کو للکاروں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور سب اس وقت اکٹھے ہو کے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ باقی اس پہ زیادہ کیا تبصرہ کیا جائے۔ ایک طرف ایک شخص کھڑا ہے اور دوسری کی طرف تمام کھڑے ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود وہ تمام اس اکیلے سے ڈر رہے ہیں۔ ناظرین، 2-3 چیزیں بڑی خوبصورت ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ ایک وہ شخصیات، میں نام لے لیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان، ساری زندگی مذہب کی بات کی، مذہب کی سیاست کی، کہ اسلام اور اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے ہماری جماعت یہ کوشش کر رہی ہے، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارے آل اولاد، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے صدقے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی ہو، پاکستان سے باہر کا مسلمان ہو، امت مسلمہ کا کمزور سے کمزور بندہ بھی اپنے مذہب پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بہتر کوئی موقع ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں، ساری جماعتیں ایک جگہ پہ ہیں،
سارے ادارے ایک جگہ پہ ہیں، پوری اسمبلی صرف آپ کی ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا ٹکٹ لے کے میں الیکشن لڑوں گا، اس لیے وہ بھی تمہارا بندہ ہے۔ اس لیے مولانا صاحب، آپ اور آپ کے علاوہ وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے آج خوبصورت ایک پیغام ہے کہ وقت آپ کے پاس آخری مہینہ رہ گیا ہے، اس میں فوری طور پہ آپ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ اسلام کو شریعت بل، جو اس سے پہلے بھی کسی دور میں بہت اس کا چرچا تھا، اس کو یا کوئی اور بل لا کے، جس طرح سے بے شمار بل لا کے آپ نے ووٹ کا حق ختم کیا، بل لا کے آپ نے آئینی جو صدر کا اختیار کا تھا ختم کیا، الیکشن کے حوالے سے آپ نے بے شمار بل لا کے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیا، بل لا کے اب یہ کرتے ہیں، بل لا کے آپ قوم کو رگڑا دے دیتے ہیں، بل لا کے آپ آئی ایم ایف کے ذریعے رگڑا قوم کو لگواتے ہیں۔ تو ایک بل ایسا لائیں کہ میرے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جس کا آپ چرچا کرتے ہیں، ڈھونگر رچاتے ہیں، آپ اس کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی پہ سیاست کرتے ہیں، اسی پہ اپنے مدارس کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علماء کو، آپ کہتے ہیں میں 5000 علماء میرے ساتھ ہیں، تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری آپ دیں کہ فوری طور پہ ایسا بل لائیں کہ ملک میں نفاذ شریعت ہو جائے، بہاریں ہو جائیں، مذہب کی بہاریں۔ ظاہر ہے میرا بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ صورت اگر آ گئی، کیونکہ پچھلے حکمران نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، اس نے عملی طور پہ بہت سارے اقدامات ایسے کیے کہ جو اس طرف سفر چل پڑا تھا، لیکن وہ رکاوٹ آپ لوگوں نے ڈال لی۔ لیکن آپ کا بھی تو فرض ہے، آپ کا بھی تو حق ہے، آپ اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے فوری طور پہ ایک ایسا بل لائیں، چند دن آپ کے پاس باقی ہیں کہ اس کو پاکستان میں نفاذ شریعت ہو جائے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی ضروری ہے، پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے توانائی کا مسئلہ۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، پیٹرولیم مصنوعات، وہ سارے کے سارے ہم دنیا سے مہنگے ترین نرخوں پہ خرید کے اور قوم کو مزید ٹیکسز، بے شمار ٹیکسز اس پہ اضافہ کر کے دینے پہ اس وقت مجبور ہیں، اور یہ ساری اس میں 50% سے بھی زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے اگر کالا باغ ڈیم بن جائے۔ اس وقت سارے کے سارے، وہ پشتون جماعتیں ہوں، وہ بلوچ جماعتیں ہوں، وہ سندھی جماعتیں ہوں، وہ اردو سپیکنگ جماعتیں ہوں، وہ پنجابی جماعتیں ہوں، وہ کوئی اور جماعتیں، سارے کے سارے اس وقت 13، 14، 15 جماعتی اتحاد میں آپ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو طاقتور ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا اعلان کر تو خدا کا واسطہ ہے، کالا باغ کا ڈیم بنا دو، اس کی شروعات کر دو، ایک بل اس کے لیے بھی لے آؤ اور قوم کو خوشخبری سنا دو۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ، قانون کے ساتھ کھلواڑ، اپنے آپ کو این آر او دلوانا، جس صبح آپ پہ چارج لگ رہا تھا مقدمات میں، اربوں روپے کے گڑبڑ کے مقدمات میں، اس میں اسی صبح آپ نے حلف لے لیا وزارت عظمیٰ کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرف چلے؟ آپ نے نہیں چلنا۔ آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ آئین کو بلڈوز کرو، قانون کو بلڈوز کرو، اداروں کو جوتیوں کے نیچے رکھو، اور آپ نے باقی جو باعزت ادارے تھے، جن کے ساتھ جو لوگ ان اداروں کے نشانات اپنی گاڑیوں پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنے دفاتر میں لگاتے سجاتے تھے، ان کو آپ نے قوم سے دور کر دیا۔ آپ نے اداروں میں اور قوم میں فاصلے ڈال دیے۔ خدا را وہ فیصلے کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مفاد وابستہ ہے۔ آپ نے یہی سارا کچھ کر کے تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اور آگے آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آگے پروگرام وہ ایک ترکیب آ کی ہے، اور ایک ترکیب میرے رب کی ہے۔ رب کی ترکیب یقیناً بھاری ہے، وہ اپنا زیادہ کام دکھائے گی، لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک ہی جماعت جو اس وقت اپوزیشن جماعت اس کو کہتے ہیں، اس کو نہ کھیلنے دیا جائے، نہ اس کو میدان میں آنے دیا جائے، نہ اس کا نام ہو، نہ جھنڈا ہو، نہ انتخابی نشان ہو۔ اور آپ کے الیکشن کمیشن نے جو 100 سے زیادہ سیاسی رجسٹرڈ جماعتوں کی پچھلے دنوں فہرست جاری کی، اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا۔ پھر جب یہ معاملہ اٹھا، شور مچا، تو آپ کے الیکشن کمیشن میں آپ کے بغل بچے نے یہ کہا کہ وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نام اس فہرست میں آنے سے رہ گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا زبردست وضاحت ہے کہ وہ جماعت کے جو چند مہینے پہلے چاروں صوبوں میں نہیں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی اس کی حکومت تھی، وہ جماعت
اس کا نام سہون ٹائپنگ مسٹیک سے اس فہرست میں آنے سے رہ گیا۔ یہ تو آپ لوگوں کے ارادے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے کام ہیں۔ قوم دیکھ رہی ہے، قوم جان چکی ہے، قوم آپ کو بھی جانتی ہے، آپ کے ماضی کو بھی جانتی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے قوم اپنے فیصلے کر چکی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے جس پہ لوگوں نے ٹھپا لگانا ہے، جس میں لوگوں نے مور لگانی ہے، اور اس وطن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس قانون اور آئین کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھلواڑ اور زیادتی کرنے والوں کو قوم انشاءاللہ سبق سکھا دے گی۔ اور پھر میاں محمد بخش صاحب کے اسی شعر کو میں آخر میں پھر دہراتا ہوں کہ دانش مندانو سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں دو واری، مڑ مڑ دھوکھے کھان محمد مت جنہ دی ماری۔ لگتا ہے کہ قوم کی مت اب جاگ چکی ہے، مت نہیں ماری انشاءاللہ۔ اور وہ اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی ایک سوراخ سے اگرچہ پہلے کئی بار ڈسوا چکے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب وہ ہوشیار ہو گئے ہیں، انہوں نے سانپوں کی شناخت کر لی ہے۔